رحمہ اللہ تعالی۔ ان کا ایک مشہور قول ہے اور یہ بعض دوسری روایات میں بھی منقول ہے، یہ فرماتے ہیں طوبہ، طوبہ کا جو لفظ ہے یہ بشارت کے لیے آتا ہے۔ بعض اہل علم نے فرمایا کہ جنت کا ایک اونچا اعلی مقام ہے طوبہ، جس کے حاصل کرنے کی تمنا ہر مومن اور مومنہ کے دل میں ہے۔ جنت کا اعلی مقام، جنت کا اعلی مقام طوبہ، اور اس کا معنی بشارت ہے۔ بشارت ہے ان کے لیے، جنت کا سب سے اونچا اعلی مقام ہے ان کے لیے، لمن نظر فی عیبہ عن عیب غیرہ، دوسروں کے عیوب، دوسروں کے عیب، دوسروں کے گناہ، دوسروں کی برائیاں تلاش کرنے کے بجائے اپنی برائیوں پہ نظر رکھے۔ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، ہو وہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ اپنے پڑی جو اپنی برائیوں پہ نظر، تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ پڑی اپنی برائیوں پہ جو نظر، تو نگاہ میں کوئی بھی برا نہ رہا۔ اپنی اصلاح کرو، اپنی اصلاح کرو، دوسروں کی غلطیاں، دوسروں کے پیچھے، دوسروں کی ٹوہ، دوسروں کی جاسوسی، دوسروں کو چھوڑو، اپنی فکر کرو، اپنی قبر کی فکر کرو۔ قیامت کے 50,000 سال کے برابر والا جو دن ہے، اس دن کیا کرو گے؟ خوش نصیب ہے، بشارت ہے وہ جو اپنے عیب اور اپنی برائیوں پہ نظر رکھے اور اصلاح کرے۔ طوبی لمن تواضع للہ من غیر مسکنۃ، بشارت ہے اس کے لیے جو عاجزی اور بندگی کو اختیار کرتا ہے، تکبر اور بڑائی سے دور رہتے ہوئے عاجزی کو اختیار کرو۔ من تواضع للہ، صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کی خاطر عاجزی کو اختیار کرتا ہے، اللہ اس کو بلندیوں پہ لے جاتا ہے۔ عاجزی سے مراد خوشامد نہیں ہے۔ بعض لوگ مالدار لوگوں کی، بڑے لوگوں کی خوشامد کرتے ہیں، یہ نہیں، یہ تو کمظرفی، گھٹیا پن کی نشانی ہے۔ مومن خوددار ہوتا ہے، مومن خوددار ہوتا ہے، مگر عاجز اور بندگی کرنے والا ہوتا ہے۔ رحم اہل الذل والمسکنۃ، اور یہ بشارت ان کے لیے بھی ہے جو غریبوں، فقیروں، معذوروں، ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں، پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور کرنے والوں کو بشارت ہے۔ بشارت ہے، آج تم دوسروں کی دعائیں لے رہے ہو، اللہ کی رضا تم کو مل گئی، تم نے اللہ کی مخلوق کی خدمت کی، تم اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے ہو، اللہ تمہارے سارے کام بنا دے گا۔ وَتَصَدَّقَ بِمَالٍ جَمَعَ مِنْ غَيْرِ مَعْصِيَةٍ، حلال کمائی، اپنی کمائی میں سے خرچ کرتا ہے، تحفیظ القرآن کی مدد کرتا ہے، بیواؤں، یتیموں، مانگنے والوں، پیشہ ور بھکاری نہ ہو، مستحق لوگ ہوں، فقیروں کی مدد کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا۔ خوش نصیب ہیں وہ ہمارے بھائی اور بہنیں جو دوسروں کی مدد خدمت کر کے دعائیں لیتے ہیں، اور اسی طرح خوش نصیب ہیں، بشارت ہے، طوبہ 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 ان کے لیے جو تحفیظ القرآن کی مدد کرتے ہیں۔ وجالس اہل العلم والحلم والحکمہ، اور بشارت اور طوبہ والا اونچا مقام ان کے لیے جو سمجھدار لوگوں، بڑوں، بزرگوں، استادوں، علماء کی مجلس میں بیٹھتے ہیں۔ اہل اللہ، علماء ربانیین،
بزرگوں، سمجھداروں، بڑوں کی مجلس میں بیٹھنا، کچھ سیکھنا، ادب اخلاق سیکھنا۔ وَوَسِعَتْهُ السُّنَّةُ وَلَمْ يَتَعَهَّدْهَا إِلَى بِدْعَةٍ، یہ بھی بتا دیا۔ بشارت اور توبہ اس کے لیے بھی ہے جو سنتوں سے محبت کرتا ہے، سنتوں پر عمل کرتا ہے۔ دین میں جو نت نئے رواج اور رسمیں لوگوں نے گھڑ لی ہیں، محبت کے نام پر، عقیدت کے نام پر، چاہت کے نام پر، یہ بدعت ہے، بدعتوں سے دور رہتا ہے، سنتوں پر عمل کرتا ہے، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت، ایک ایک طریقہ، اس کو اپنانا دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ یہ کتنی مبارک صفات ہیں جو وہب ابن منبہ نے بیان کی ہیں رحمہ اللہ تعالی، اور یہ در حقیقت یہ باتیں قرآنی آیات اور احادیث کا نچوڑ ہیں۔ ہر اچھی صفت، اچھا اخلاق یہ مومن اور مومنہ کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے، آمین نصیب فرمائے۔